وہ پرچے میں ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن دی گئی تھی۔ اب جولی اور مارک سگے بہن بھائی ہیں اور ان دونوں کو سیکس بہت پسند تھی اور ایک دفعہ انہوں نے آپس میں بھی سیکس کر لی۔ تو کیا ان کو سیکس کرنی چاہیے آپس میں؟ ایک بڑے مایا ناز انٹرنیشنل بزنس اسکول کی لاہور کی، جس میں انہوں نے بالی ووڈ ڈے سیلیبریٹ کیا، تو قوانین کے تحت تو اگر آپ انسیسٹ کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں اس کی تو بڑی سخت سزا ہے، اور میں اس کو لبرلزم نہیں سمجھتی ہوں۔ جب ایک عورت نقاب یا حجاب کرنا چاہتی ہے، کیا اس وقت اس کا فریڈم آف ایکسپریشن اس کی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایک آدھی ننگی عورت ہی ایک فریڈم آف ایکسپریشن کا سمبل ہے؟ کل کو اس کی بیٹی آ کے کہے کہ ڈیڈ آئی ایم گوئنگ ٹو لیو وتھ مائی بوائے فرینڈ اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ، تو کیا ہم اس چیز کو قبول کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہماری سینئر تجزیہ کار یاسمین آفتاب علی صاحبہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام عفیفہ۔ میم، اب سے چند ہفتے پہلے جو ہے ایک سانحہ ہوا تھا، ایک اسکول کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا جس کو ہم نے اپنے ویلاگ میں بھی کور کیا، لیکن اس کے بعد سے جب میں نے کچھ چیزوں کو فالو کرنا شروع کیا تو یہاں پہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت ہمارے جو اسکولس ہیں ان کے اندر کا کلچر بہت چینج ہوتا جا رہا ہے۔ جس ٹائم پہ آپ نے پڑھا یا جس ٹائم پہ میں نے پڑھا، وہ کلچر اور اب کا کلچر جو ہے وہ بہت مختلف ہے۔ جو ڈیز جو اب ہمارے اسکولوں میں سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے۔ تو اور جس طرح کے ایون ایگزامس میں کوشچنس آ رہے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں۔ ابھی حال ہی میں سوشل میڈیا پہ ایک پیپر گردش کر رہا تھا جس میں استاد نے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا سوال دے دیا۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو کلچرل چینج ہے اوور آل سوسائٹی میں تو اتنا نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے اسکولس میں اتنا کیوں اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ یہ ڈفرینس دیکھنے میں نظر آ رہا ہے؟ عفیفہ، پہلے تو میں اس پرچے کا ذکر کروں گی تھوڑی سی تفصیل سے، اور یہ پرچہ آیا تو دسمبر میں تھا مگر وائرل یہ پچھلے دن ہوا۔ یہ جو پرچہ تھا یہ کامسیٹس کا غالباً پنڈی برانچ تھی یا جو بھی تھی، اسلام آباد، اور یہ ایک لیٹر لکھا گیا ریکٹر جو تھے کامسیٹ اسلام آباد کے۔ اس میں ماں باپ جو تھے بچوں کے، ان کی ایک پریشانی یا بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیلنگ کہ کیا ہو گیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یونیورسٹی ایکشن لے اور انکوائری کرے کہ یہ کیسے ہوا۔ وہ پرچے میں ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن دی گئی تھی جس کا ٹائٹل تھا جولی اینڈ مارک سینیریو۔ اب جولی اور مارک سگے بہن بھائی ہیں، جو اس میں لکھا اور میں نے پڑھا، میں وہی کوٹ کر رہی ہوں، اور ان دونوں کو سیکس بہت پسند تھی اور ایک دفعہ انہوں نے آپس میں بھی سیکس کر لی۔ اب وہ ایک بیچ پر ہیں، تنہا ہیں، اور وہ بڑا سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ کیا ہوا تھا، تو کیا ان کو سیکس کرنی چاہیے آپس میں؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ جی 300 الفاظ پہ مبنی، جس میں 4 پیرا ہوں، ہاں یا نہیں دونوں معاملات میں اس کو ریشنلائز کریں۔ ایک اور ویڈیو جو میں نے پچھلے دنوں کچھ دیکھی، ایک بڑے مایا ناز انٹرنیشنل بزنس اسکول کی لاہور کی، جس میں انہوں نے بالی ووڈ ڈے سیلیبریٹ کیا، اور عجیب حلیے میں بچے اور اداکاروں کی کاپی کرتے ہوئے کود رہے ہیں، پھلانگ رہے ہیں، عجیب مطلب جس سے انسان کا دل گھبراہٹ کا شکار ہو جائے۔ اب دیکھیں عفیفہ، آپ کی ایک بات بڑی مناسب ہے کہ ہمارے وقت کا دور الگ تھا، آج جو دور ہے وہ الگ ہے، اور کلچر کبھی سٹیٹک نہیں رہتا۔ کلچر نئے انفلوئنسز کے ساتھ وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے بھی، لیکن کلچر
میں ہوتا کیا ہے، کلچر میں آپ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، آپ کے موریز، آپ کے نارمز، رسم و رواج، ریتی رواج جس کو آپ کہتے ہیں، سمبلز، قوانین، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اگر آپ اس کو سامنے رکھیں جو کامسیٹس کا ہائپوتھیٹیکل کویسچن تھا، تو قوانین کے تحت تو اگر آپ انسیسٹ کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں اس کی تو بڑی سخت سزا ہے۔ تو ہماری بہت ساری چیزیں جو لوگ کلچر کے نام پہ کرتے ہیں وہ کہیں آ کے ہماری اسلامی قوانین سے ٹکر کھا جاتی ہیں۔ اب اس میں آپ کو جب آپ کھلے ہاتھ سے ایک خیر مقدم کر رہے ہوتے ہیں ایک فرق کلچر کا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اگر کچھ بچے انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شاید آپ کے وقت میں بھی جب ہم چھوٹے تھے تو کوئی اگر خوشی کا موقع ہوتا تھا تو لوگ مٹھائی لے کے جاتے تھے۔ آج لوگ اس کی جگہ کیک لے کے جاتے ہیں یا ڈیزائنر چاکلیٹس ہوتی ہیں وچ لکس ریئلی نائس، کیونکہ آج کل اتنا مٹھائی کھاتا کوئی نہیں جنرلی۔ تو اب جب اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں اتنی معصومانہ نہیں ہوتی کہ آپ کیک لے کے چلے گئے یا اس طرح، اس میں عفیفہ بہت مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اکیلے نہیں آتی، ایک چیز کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی بھی ہوتی ہیں، ہے نا؟ جیسے اگر آپ ایک پرٹیکولر والوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی انتظامیہ کو، کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے اور باقی اس کو میں جان بوجھ کے کرتے جا رہے ہیں؟ یہ اکثر بہت سارے ایسے لوگ جو خود کو لبرل کہتے ہیں، اور میں اس کو لبرلزم نہیں سمجھتی ہوں، ان کا خیال ہے کہ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے اور اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب میں یہ سوال کرتی ہوں کہ فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن اس وقت کدھر جاتی ہے غیر ملکی ممالک کی جب ایک عورت نقاب یا حجاب کرنا چاہتی ہے، کیا اس وقت اس کا فریڈم آف ایکسپریشن اس کی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایک آدھی ننگی عورت ہی ایک فریڈم آف ایکسپریشن کا سمبل ہے؟ یا تو آپ ایک کشتی میں پیر رکھیں نا، دونوں میں تو آپ نہیں لکھیں گے ورنہ سوار ڈوب جاتا ہے۔ اب آج ہم جس معاشرے کا، میں یہ نہیں کہہ رہی، دیکھیں ہر معاشرے میں اچھی اور بری اقدار ہوتی ہیں، اور ہم لوگوں نے بہت کچھ نامناسب چیزوں کو اپنا لیا ہے، جیسے ڈرگز کا کلچر ہے، اور ہم اپنے ایک پروگرام میں یہ بات بھی کر رہے تھے کہ جہاں ڈرنکنگ ہوتی ہے وہاں عموماً ڈرگز کافی زیادہ ہوتا ہے نا، مور آفن دین ناٹ۔ تو ایک چیز دوسری بربادی کو انوائٹ کرتی ہے، دعوت دیتی ہے۔ اب ہم اگر کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بڑا زبردست کلچر ہے اور ویسٹرن اور وہ سارا کچھ اور ان کی ڈریسنگ کاپی کرنی، یا کہ اگر جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا کلچر ہے، تو بات یہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے پاکستان بنایا تھا تو ڈفرینس تو ہمارا کلچر کا تھا، ہمارے ریلیجن کا ڈفرینس تھا، کلچر کا ڈفرینس تھا، اور اگر ہم نے اب انہی چیزوں کو سائڈ پہ رکھ لینا ہے تو پھر تو آپ نے اپنی ایگزسٹنس پہ کوسچن کھڑا کر دیا، پھر تو آپ کو الگ ملک کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ وہ والا کلچر اپنا لیتے۔ جیسے مائیوں اور مہندی کی رسمیں ہیں، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، یہ ہم نے اس لیے اپنائی کیونکہ ہم انڈیا، انڈیوائیڈڈ انڈیا میں جب رہتے تھے تو ہم نے بہت ساری چیزیں، ایک ایگزامپل میں ادھر اور دینا چاہوں گی، یہ صرف ہم بالی ووڈ کی بات نہیں کر رہے، سم آف دیئر موویز آر گریٹ، آئی لو سینگ دیم بیکاز وہ جو میسیجز آتے ہیں، جو محبت کے نہیں، میں بکواس بات کر رہی، جو بہت اسٹرانگ سوشل میسیجز ہوتے ہیں، وہ بڑے کمال کا ان کا ہوتا ہے، اور ان لوگوں نے
اپنی اس پاورفل انسٹرومنٹ کو یوز کیا ہے سوشل مفاد کے لیے بھی، جو ہمیں بھی کرنا چاہیے. دیکھیے کسی کا اچھی کوئی بات ہے تو اس کو اپریشیٹ ہم ضرور کریں، لیکن جب ہم اندھا دھند کسی اقدار یا کلچر کے پیچھے جاتے ہیں، ہم جتنے بھی یہاں لبرل ہو جائیں، ہم جتنے بھی یہاں پہ ایڈوانسڈ ہو جائیں، کیا ہم میں سے کوئی شخص کل کو اس کی بیٹی آ کے کہے کہ ڈیڈ آئی ایم گوئنگ ٹو لیو وتھ مائی بوائے فرینڈ اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ. تو باہر کے ملکوں میں تو یہی ہوتا ہے. تو کیا ہم اس چیز کو قبول کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے کہنے کا مقصد میرا یہ ہے عفیفہ، کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہر معاشرے کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. آپ قدریں اپنائیں لیکن خوبصورت باتیں جس سے ہماری شخصیت بہتر ہو، ہمیں ایڈوانٹیج اس کا ملے، ہمارے بچوں کو ایڈوانٹیج ملے. تو یہی بات ہے، جیسے آپ نے بالی ووڈ کی مثال دی کہ بہت سی ایسی فلمیں بھی ہیں جہاں سے بہت زیادہ سوشل اسٹرانگ قسم کا سوشل میسج ہمیں ملتا ہے. ہم ان پازیٹیو چیزوں کو نہیں اپناتے، لیکن جو برائی والی چیزیں ان کو ہم بہت جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو آخر اگر اسی روش پہ ہم چلتے رہے تو معاشرہ بہت برائی کی طرف چلا جائے گا. تو ہم اس کو صحیح کرنے کی جو ضرورت ہے اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ آپ کی بات بڑی اچھی لگی. اچھا ہم کیوں نہیں روک تھام کرتے؟ کیونکہ دیکھیے میں جو دیکھ رہی ہوں اس معاشرے کو اس وقت، جب میں بچی تھی یا آئی واز ینگ، کالج، اسکول، پیسہ لمیٹڈ لوگوں کے ہاتھ میں تھا. جو خاندانی لوگ تھے وہ دکھاوا نہیں کرتے تھے، وہ جو تھے وہ تھے. ٹھیک ہے، یہ بڑا چیپ سمجھا جاتا تھا کہ آپ کسی کے سامنے اپنے پیسے کی یا آپ نے گاڑی خریدی ہے تو آپ بتائیں او میں نے یہ گاڑی خریدی. یہ کبھی میں نے نہیں سنا عفیفہ. اگر آپ کہیں گئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے کسی نے دیکھ لی، ہاں یار لی تھی، مگر ایک یہ دکھاوا اور یہ ساری چیزیں. تو جو کلچر ہمارا ہے، اب جو لوگ نیا پیسہ، نئی دولت، ایک عجیب سی سوچ پائی جاتی ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں تب اچھا سمجھا جائے گا، ہمیں خاندانی سمجھا جائے گا جب ہم یہ ساری حرکتیں کریں گے. اب جیسے آپ دیکھیے، ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے پروگرام پہ اس کو ہلکا سا ٹچ کیا تھا ٹاپک کو، کہ آج کل اچھے بھلے خاندانوں کی بچیاں اور لڑکے وہ اتنی چولیاں پہن کے اور ٹائٹ سی اسکرٹیں پہن کے لمبی، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ڈانس ہو رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. بڑے بھی بیٹھے ہیں، بھائی بھی بیٹھے ہیں، ابا بھی بیٹھے ہیں، جوان لڑکوں کی بھرمار ہے، اور وہ جی تالیاں پیٹ پیٹ کے ناچ گانا. میں شاید بہت کنزرویٹو ہوں گی عفیفہ، میں بہت اولڈ فیشنڈ اور بیکورڈ آپ مجھ کو کہہ لیجئے. میری بیٹی جب لاہور کے سب سے بڑے اسکول میں جاتی تھی تو وہ شی واز اے بیوٹیفل بیلے ڈانسر، شی ڈڈ بیلے ویری نائسلی. تو ان کی وائس پرنسپل نے مجھے بلوایا اور کہنے لگی اس کو تو بڑے کم لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، بیٹی سلیکٹ ہوئی. میں نے کہا مگر اس کا باپ اجازت نہیں دیتا کہ وہ بیلے ملے. تو شی واز سو شاکڈ، کہنے لگی آپ کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے کرکس کیا ہے. آپ کو پتہ ہے بیلے میں اتنی ان کی اسکرٹس ہوتی ہیں، اینڈ لائک دے ویئر ویری شارٹ ٹائٹس. وہاں فیملیز ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، باپ ہوتے ہیں لوگوں کے، وہ باپوں میں بھی 100 نسلیں ہوتی ہیں، بھائی لوگ ہوتے ہیں. تو میرے میاں نے مجھے کہا تھا کہ جن کو اپنی بیٹیاں نچوانی ہیں نچوائیں، میری بیٹی نہیں ناچے گی 100 بندوں کے آگے. تو مجھ سے ان کی پرنسپل بہت خفا رہیں. 1 سال تک تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یاسمین صاحبہ مجھ سے یہ بات کر کے گئی ہیں. میں نے کہا مے بی اے ویری بیکورڈ. شی ڈنٹ ہیو این آنسر بیکاز میرا ایسا کوئی سین کبھی نہیں رہا. لیکن دیکھیے ہمیں اپنی حدود کا تعین بھی خود کرنا ہے نا عفیفہ، کوئی باہر سے نہیں آ کے کرے گا یار. تو ناظرین، آپ نے یاسمین آفتاب علی صاحبہ کی بات سنی اور انہوں نے بالکل صحیح بات کی کہ ہمیں اپنی حدود کا تعین خود کرنا ہے. ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہمیں کون سے اقدار کو جو ہے
कौन से रिवाज को, कौन सी नई ट्रेडिशंस को जो है वो अपनाना चाहिए, और कौन सी वो ऐसी चीजें हैं जो कि हमें नहीं अपनानी चाहिए, या जिससे हमारा मुआशरा जो है, हमारी नई नस्ल बुराई की तरफ जा सकती है। हमें अपने लिए ये बैरियर खुद तय करना पड़ेगा, हमें अपने ये रकावटें जो है वो खुद लगानी पड़ेंगी, कोई और ये आकर काम नहीं करेगा। तो उसके लिए माँ बाप हैं, सोसाइटी है, हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, और इंस्टीट्यूट्स में जो सीनियर असातिज़ा बैठे हुए वो हैं, उनको ये चाहिए कि इस तरह की चीजों पे नजर रखें, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आजकल हर चीज बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। तो इन सारी चीजों पे नजर रखें, उनके ऊपर सोचें, परखें कि क्या सही है क्या नहीं है, फिर बच्चों को किसी काम की इजाजत दें, ताकि एक चेक एंड बैलेंस जो है उसकी फिजा कायम हो सके। आज के व्लॉग से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।